دعا کریں ہم سب جو سال ہے اس میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے پاکستان ریاست کے پاس کچھ ہو تو وہ دے سکے۔ یہ مراد نہ میں لوں گا نہ آئندہ کسی کو لینے دوں گے، یہ میسج جانا چاہیے۔ کیا ایسے حالات میں یہ مراد جچتی ہے کسی کو؟ پینشن ان کی بڑھا رہے ہیں، آپ اس سے کہیں بہتر تھا اس کو مراد دینے کی بجائے آپ 35% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، تو 35% آپ پینشنر کی پینشن بڑھا دیتے تو لوگ زیادہ آپ کو سراہتے۔ ابھی بات ہو رہی تھی اور آپ خود فرما رہے تھے کہ جو قدرتی آفات ہیں جن سے ملک کو نقصان پہنچا، اور ایک آفات ہیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ ابھی یہاں میرے ایک معزز ممبر بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آج بہت اچھا بجٹ ہے، بڑی تعریف کی انہوں نے، بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے اگلے سال کی بات کی۔ میری گزارش ہے کہ جیسے حالات ہیں ان حالات میں جیسا بجٹ پیش ہوا وہ تو درست ہے، مگر دعا کریں ہم سب کہ آئندہ جو سال ہے اس میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے پاکستان ریاست کے پاس کچھ ہو تو وہ دے سکے۔ آج جنہوں نے بجٹ پیش کیا، میں پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ بھی یہ کریڈٹ لیتے ہوئے شرما رہے ہیں کہ ہم نے دیا کیا، اور جو اپوزیشن ہے وقت کی وہ تنقید اس لیے نہیں کر رہی کہ ان کو پتہ ہے ہم نے چھوڑا کیا۔ تو یہ ہے اصل ایشو۔ تو میں کل جو مساق معیشت ہوا اس پر یقیناً پاکستان کی قوم خوش ہے کہ چلیں دیر سے ہی صحیح مگر اس پر کوئی قدم تو کسی نے اٹھایا۔ 5 سال پہلے یہ بات ہوئی، اسی حال میں آج کی حکومت جو ہے اس وقت اپوزیشن تھی، یہ تمام لوگ یک زبان تھے کہ مساق معیشت کرنا چاہیے، بھلے آپ باقی لوگوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بناتے جائیں مگر پاکستان کی معیشت سے نہ کھیلا جائے۔ مگر کسی نے نہ سنی اور سہولت کاروں نے بھی نہ سنی اس وقت کے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کا وقت لیا میں نے ڈپٹی اسپیکر صاحب، کہ اگر اربوں خربوں روپیہ کھانے والے ایک نوٹس پہ بلکہ نوٹس کیے بغیر بری کر دیے جائیں اور وقت کا قاضی اتنا مہربان ہو کہ آپ اربوں خربوں روپے کھانے والوں کو بھی بری کرتے جائیں، آپ 9-10 مئی کے واقعات میں شامل لوگوں کو بھی بری کرتے جائیں، اور آپ اس کی ڈرائنگ، اس کا جو ایک پروگرام انہوں نے بنایا تھا پاکستان کے اندر تباہی مچانے کا، جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو بھی آپ چھوڑ دیں یا ضمانت لے لیں، تو پھر مجھے یہ بتائیں جناب اسپیکر کہ کیا پاکستان میں آج ہم بات کرتے ہیں معیشت کی، آج ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں، عوام کو ریلیف ملا نہیں ملا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں یہ قانون ہے، دنیا کا اصول ہے، لوگ کہتے ہیں، ہم سنتے آئے ہیں کہ جس ریاست میں عدل ہوتا ہے، جہاں عدل کا نظام مضبوط ہوتا ہے، جہاں انصاف مل رہا ہوتا ہے، وہ ریاستیں کبھی کمزور نہیں سمجھی جانی چاہیے یا وہ تباہ نہیں ہو سکتی۔ مگر یہاں پچھلے کئی سالوں سے جو عدل کا نظام ہے اور جو وقت کا قاضی فیصلے دے رہا ہے، اس کے بعد کیا جو ہمارے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مضبوط ہو سکتا ہے یا صحیح ٹریک پہ ہے؟ نہیں ہے ایسی بات۔ وہ اس وجہ سے کہ یہاں بات میرے ایک بھائی نے کی کہ محافظ جو ہیں وہ محاذوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے لیے جانیں دیتے ہیں، اپنا آپ قربان کر کے ہمیں سکھ کی نیند سلاتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، کبھی قوت کے استعمال سے اور آج قوت کے استعمال سے آپ ان ذہنوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے جو پچھلے 4 سالوں میں اور خاص طور پر
پچھلے 1 سال سے بنائے گئے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ شامل تھی، سابق جو تھے آپ کے قاضی وہ شامل تھے، آپ کے میڈیا کے بہت سے لوگ شامل تھے. جب تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو 9-10 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ حقیقت، میں نہیں یہ کہتا، میں یہ فیور نہیں چاہتا، کوئی حال کے اندر سے یہ فیور نہیں چاہتا کہ کوئی سیاسی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کا قد بڑھانے کے لیے آپ جھوٹ پہ مبنی کوئی بیانیاں دیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست ہماری ہے، یہ دفاعی ادارہ ریاست کا ہے، دیگر ادارے ریاست کے ہیں، ہمارے ادارے ہیں. اگر ہم نے لوگوں کے ذہنوں سے، اور خاص طور پر وہ 16 سال سے 25 سال کا نوجوان جس کو نہیں پتا کہ پاکستان نیوکلیر پاور کس طرح بنا، پاکستان کو سی پیک دینے کی سزا کس کو ملی، اور 9-10 مئی کا واقعہ کروانے والے نے 4 سالوں میں پاکستان کو کس طرح تباہ کیا. جب تک اداروں میں بیٹھے لوگ، اگر ہاؤس ان آرڈر ہو جائے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. یہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. تو میری گزارش ہے کہ جب تک اداروں میں بیٹھے لوگ جن کی ذمہ داری ہے، وہ جو ہم سن رہے ہیں کہ کسی پریس کانفرنس کا انتظام ہو رہا ہے، دیر کر رہے ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چنگاریاں ہیں، جو 9-10 مئی کو آگ لگی، یہ چنگاریاں بجھی نہیں ہیں، ان کو پھر سے سلگھایا جا رہا ہے. اگر آج بھی حقیقت جو ہے قوم کو نہیں بتائی جائے گی اور یہ نہیں بتایا جائے گا کہ دفاعی ادارے کے جو ایکس مین تھے ان کا کیا کیا رول تھا، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ موجودہ جو قیادت ہے دفاعی ادارے کی، ان کا آئین قانون کے مطابق کام کرنے کا، ایکٹ کرنے کا جو عہد ہے، ہمیں اس پر کوئی شک نہیں. ہم کسی طور پر ان سے کوئی اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں چاہتے آئین قانون سے ہٹ کے، مگر جو کچھ وہ جانتے ہیں خدا کے لیے اس قوم پر رحم کرتے ہوئے وہ بیان کریں. وہ بیان کیے بغیر 18 سے 25 سال کا نوجوان جو ہے اس کا ذہن صاف نہیں ہو سکتا. تو خدا کے لیے وقت ضائع کیے بغیر وہ حقیقت لوگوں کو بتائی جائے. اور آج اگر وقت کا قاضی 9-10 مئی کے واقعات میں شامل لوگوں کو بری کرتا جائے گا اور اربوں خربوں روپیہ کھانے والے وہ پرویز لائی ہوں، ان کی روز ضمانتیں اور روز ان کو بری کیا جائے گا، اور زمان پارک کا جو 60 ارب روپیہ کھا گیا مرشد کا شوہر، اور ان کو آپ بار بار ضمانتیں دیتے جائیں گے، تو پھر مجھے بتائیں کہ عدل کا نظام ہے کہاں؟ پھر انصاف کہاں سے لوگ تلاش کریں؟ پھر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پچھلے 6-7 سالوں میں جو کچھ ہوا عدل میں بیٹھے لوگوں نے، اس عمارت میں بیٹھے لوگوں نے جو کچھ کیا، اور آپ جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسا ان کو پکڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو پھر مجھے اسپیکر صاحب یہ بتائے کوئی کہ پھر انصاف یہ لوگ لینے کہاں سے جائیں؟ کیا ان سے متاثر ہوں جو پیٹرول بم پھینک کے اپنا وہ حق جو ان کو نہیں ملنا چاہیے، دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اپنی باتیں منوا رہے ہیں، غیر آئینی باتیں منوا رہے ہیں؟ تو کیا یہ کھیل کوئی اور کھیلے؟ یہ نہیں ہو سکتا. مگر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، کل یا 4 دن پہلے
कल मैंने मीडिया पे काफी चीजें ये देखी। सेनेट में जो सेनेट के चेयरमैन के हवाले से जो बिल पास हुआ, आप बजट पेश कर रहे हैं, आप बजट पे बहस करवा रहे हैं। क्या ऐसे हालात में उनको ये मुराद मिलनी चाहिए? किसी तौर नहीं मिलनी चाहिए। और ये अवान अगर मजम्मत करता है तो ठीक, मगर मेरे जैसा कारकुन जो है इसकी शदीद मजम्मत करता है। और मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जो कुदरती आफात के हवाले से, यहां मेरे भाई बात कर रहे थे या आप बात कर रहे थे, आप एक रूलिंग दे रहे थे। क्या ऐसे हालात में ये मुराद जचती है किसी को? मैं तो समझता हूं कि आप 35% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं या 17-20% आप पेंशन उनकी बढ़ा रहे हैं। आप इससे कहीं बेहतर था उसको मुराद देने की बजाय आप 35% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो 35% आप पेंशनर की पेंशन बढ़ा देते तो लोग ज्यादा आपको सराहते। मगर ये जुल्म है। शुक्रिया और जी। किसी तौर पर भी जनाब, मैं आखिरी जुमला वाइंड अप करें जी। किसी तौर पर भी जनाब स्पीकर ये काबिल कबूल नहीं है। इसकी फौरी तौर पर बल्कि खुद चाहिए सेनेट के चेयरमैन को ना सिर्फ ये कहे कि ये मुराद ना मैं लूंगा ना आइंदा किसी को लेने दूंगी, ये मैसेज जाना चाहिए कौम को। शुक्रिया जी, शुक्रिया।